الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ایس کے پلیٹ فارم سے ہماری بہت پیاری نشریات رحمت رمضان، اور اس کا انتہائی خوبصورت سیگمنٹ قرآن کی دنیا لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہو چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کے، میرے، ہم سب کے پیارے ہر دل عزیز شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان احمد اظہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، جہاں بہت سارے ٹاپکس ہم نے قرآن پاک سے آپ نے بیان فرمائے کہ جس میں قیامت کے حوالے سے، حسن اخلاق کے حوالے سے، دیگر بہت سارے، اولاد کی تربیت، والدین کے حقوق، عورتوں کے حقوق، میں چاہوں گا آج قرآن کی بات ہو جائے کہ بھئی قرآن پاک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اور قرآن پاک پڑھنے کا کیا اعجاز ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بنیادی سوال کہ پوری دنیا میں مسلمان چاہے وہ کوئی بھی لینگویج بولتا ہو، مگر اللہ کے کلام سے اس کی ایک محبت بڑی والہانہ ہوتی ہے، اور وہ بڑا اس کو عقیدت سے پڑھتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ پڑھتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہ کتاب ہے جو قرآن پاک ہے۔ بالکل۔ تو حضرت یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ جو لوگ پڑھتے ہیں اس کتاب کو، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور اس کو پڑھنے سے کتنا اجر و ثواب ملتا ہے؟ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ یقیناً آپ نے جو یہ بات کہا ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، تو قرآن جو لفظ ہے نا، اس لفظ کا مطلب ہی یہ ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، مقروء۔ اچھا، قرآن کے کئی معنی بتائے گئے ہیں، سبحان لیکن اللہ، یہ قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس کا نام ہی قرآن ہے اسی لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حقیقت ہے یہ کہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے، اس کی تشریح ہے، توضیح ہے، تفسیر ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس ایک کتاب پر جو علماء اسلام نے لکھا ہے، وہ کسی بھی دوسری کتاب پر، یہ چیلنج ہے، کسی بھی دوسری کتاب پر نہ اتنی تشریحات، نہ اتنی تفسیر وغیرہ ملیں گی، کسی بھی کتاب پر نہیں۔ تو دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ آج بھی سب سے زیادہ چھپنے والی بھی، پرنٹ ہونے والی بھی، اور سب کے ہاتھوں میں جانے والی کتاب بھی قرآن پاک ہے۔ واہ واہ، ہر زمانے میں رہی ہے، لیکن اب ہمارا تعلق جو ہے اسلام سے ہے، اور قرآن پاک کا اس میں جو مقام ہے، یہ سمجھ لیں کہ قرآن ہے ہدایت کی کتاب۔ ہدایت آپ کو اس سے لینا ہے، لیکن تلاوت بھی کرنا ہے آپ۔ صحیح۔ اب تلاوت جو ہے یہاں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ سمجھ کر کے ہی پڑھے، سمجھ کر کے پڑھا تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن تلاوت بھی اگر کرتا ہے، کیونکہ ہر بندے کی سمجھ نہیں ہے، عربی زبان میں ہے یہ، لیکن اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ہے۔ کیا بات ہے کہ اگر وہ قرآن پاک کی عربی میں صرف تلاوت بھی کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ رائے گاں جائے۔ بعض لوگ اس کو تانا دیتے ہیں کہ کچھ سمجھا نہیں اور ایسی ہی رٹا مارتا ہوا چلا گیا، تو عام چیزوں کے اوپر قیاس کرتے ہوئے قرآن کو مت سمجھ لینا۔ اللہ اکبر۔ کہ تو کوئی کسی بچے کو ڈانٹ لگائی جاتی ہے کہ کتاب ایسی سرسری طور پر پڑھ کے چلا گیا، کیا کچھ سمجھا کہ نہیں سمجھا، تو اس طرح سے کتابیں پڑھ کر کے نکل جانے سے کوئی حاصل نہیں۔ قرآن کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، سمجھ کر کے پڑھا تو اس کا اجر و ثواب، اور اس کے بعد اس پر عمل کیا تو اس کا اجر و ثواب، یہ سب درجات ہیں، لیکن فقط اگر تلاوت بھی کیا ہے تو اس کا اجر ضائع نہیں ہونے اور یہ والا۔ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا اعزاز۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ جس نے الف لام میم کی تلاوت کی گویا کہ اس کو 30 نیکیاں ملی۔ واہ 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 واہ۔ اب قرآن عظیم کو مکمل تلاوت کرنے والا یقیناً وہ نیکیوں کے ذخیرے حاصل کر رہا ہے۔ ہاں، قرآن پاک کو پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اب جیسے کہ میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے ہاں قرآن کو جس انداز سے بنا کر کے رکھا گیا ہے، مسلمانوں کو میں رمضان المبارکہ میں خاص طور پر یہ گزارش کروں گا کہ قرآن کے ساتھ ناانصافی نہ کرو۔ قرآن ہدایت کی کتاب بھی ہے، اور شفا بھی اس کو اللہ نے فرمایا ہے تمہارے لیے۔ اور ابھی میں کچھ صورتوں کے متعلق آپ کے سامنے عرض کروں گا
کہ تمہارے لیے اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ تمہیں دوسری طرف منہ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں. کیا بات ہے مفتی صاحب، واہ واہ واہ. تلاوت ہر مومن کے لیے ضروری ہے اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہ کتاب قرآن پاک ہے. اچھا، آپ کے آج کے زمانے میں نوجوانوں کے اندر یہ غفلت آ گئی ہے کہ قرآن نہیں پڑھتے. وہ اس وعید کے شکار بھی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس گھر میں مردے رہتے ہیں. اللہ، وہ قبرستان ہے، اوہ، وہ قبرستان ہے. تو قرآن کی تلاوت ہر گھر میں ہونا چاہیے. اب سمپل سی ایک بات ہے آپ کو میں بتا دوں، ابھی موبائل کی گھنٹی بجی، آپ کا دل کرے کہ اٹھا کر دیکھو کس کا میسج آیا ہے. تو ایڈکٹ تو ایسے ہو چکے ہیں، واٹس ایپ کے اندر، فیس بک کے اندر، انسٹا کے اندر، کہیں پر بھی اگر ان کے کوئی میسیجز آ گئے یا نوٹیفیکیشن بھی آ گیا تو ان کو بے قراری ہے کہ جلد سے جلد دیکھ کر کے ختم تو کر لوں کس کے ہیں. تو ہر دن بلکہ ہر 5-10 منٹ پر تو تم پورا کلیئر کر دیتے ہو کہ کیا کیا آئے سب کے میسیجز. ایرے غیرے لوگوں کے سارے میسیجز پڑھنے کے لیے اتنے بے قراری، اور جو پیدا کرنے والا خالق تمہیں میسج دیا ہے اس کو تو کتنا زمانہ ہو گیا ہاتھ بھی نہیں لگا رہے ہو. تو تلاوت نہیں کرنے والا گویا کہ وہ اپنے رب کے میسیجز کو نہیں پڑھ رہا ہے، جس میں براہ راست تم کو رب تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنو. تو ظاہر سی بات ہے کس کے لیے ہے یہ سب ایمان والوں کے لیے ہے. تو تلاوت کرتا رہے گا اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو مفتی صاحب یہ بھی بتایا نا کہ اگر تلاوت کرنا اس نے کہیں سے سیکھا نہیں، قرآن پاک کو اس کے صحیح تلفظ اور مخارج کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، اتنا بھی نہیں آتا کہ بھائی جو حصہ قرآن پاک کا نماز میں پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ شریف ایک سورت، یہ بھی پڑھنا نہیں آتا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا حضرت ان کو تعلیم کریں گے آپ؟ دیکھیں، قرآن پاک کا سیکھنا اس کے لیے فرض ہے، کیونکہ بغیر قرآن کے تو اس کی نماز ہی نہیں، اور نماز فرض ہے، اہم العبادات ہے. تو نماز میں کیا پڑھے گا؟ اتنی مقدار میں تو اس کو سیکھنا ہی ہے جس سے اس کی نمازیں ہوں. اور جو بندے اس سے غفلت برت رہے ہیں وہ بہت بڑے سزا کے مستحق بھی ہوں گے، اور ان کے لیے وعیدیں بھی ہیں. اللہ اکبر. ان کے لیے وعیدیں ہیں کیونکہ ان کی نماز ہی نہیں ہے. جب قرآن نہیں پڑھا یا قرآن سیکھا ہی نہیں یا قرآن کے الفاظ یاد ہی نہیں کیے تو نمازیں کہاں ہوئی؟ اور نماز چونکہ آپ کو پتہ ہے دوسرے ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے، تو اعمال کے اعتبار سے تو پہلا نمبر ہے نماز کا. اللہ، اور نماز میں جو ہے بغیر قرآن کے نماز ہی نہیں ہے. بہت بڑی محرومی نہیں ہے مصعب؟ بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے. مجھے تو کبھی کبھار یہ لگتا ہے، میں جذبات میں بچوں کو اور نوجوانوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ ایک ہی تو کتاب ہے تمہارے پاس، تمہیں جو فرمایا گیا. اچھا، اس پر مزید رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے 4 بار، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ کیا بات ہے مفتی صاحب، واہ واہ واہ. اور حقیقت ہے یہ کہ قرآن آسان ہے، آسان ہے. ہمارے ساتھیوں میں بھی میں دیکھا ہوں حفظ کرنے کے دوران کچھ وہ بچے بھی رہے ہیں جن کو 2+2 بھی نہیں معلوم ہوتا تھا، صحیح، لیکن وہ پورے حافظ قرآن تھے. واہ واہ واہ. قرآن حفظ کر لے جاتے اور صحیح مخارج اور صحیح صفات کے ساتھ تجوید کے ساتھ تلاوت کرتے. تو قرآن سینے میں اترتا ہے اور آسان بھی ہے، لیکن بندہ آئے تو صحیح. اللہ اکبر، اللہ. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. اللہ اکبر. تو قرآن پاک کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کا قلق ہمیں ہوتا ہے. نوجوانوں سے میں کہتا ہوں کہ گھر جا کر کے دیکھو، کبھی کبھار تو ایسا ہے کہ تمہاری ٹی وی اور تمہارا فریج اور دیگر اشیاء تو تمہاری دھول سے پاک صاف رہتی ہیں، قرآن کو مہینوں ہو گیا طاق پر رکھا، خبر بھی نہیں لی. اب رمضان ٹو رمضان اٹھا تو لیتے ہیں کچھ نوجوان بچے کے جوش میں، لیکن وہ پہلے روزے سے لے کر 5ویں روزے کے بعد پھر ڈھیلے ہو جاتے ہیں. اچھا، یہاں ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، جس ایک معیار، ایک علامت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فرامین میں سے ہے. یہ فرماتے ہیں کہ جس کا دل کالا ہو جائے وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتا. اللہ اکبر. اور قرآن کی تلاوت اگر تم سے زیادہ نہیں ہو پا رہی ہے تو دل کا علاج کر لو. دل سیاہ ہو گیا ہے تو یہ تو دل کے کالے ہونے کی علامات میں سے ہے. گناہوں کی وجہ سے دھبے اتنے پڑ گئے ہیں کہ اللہ کا کلام پڑھتے ہی تمہیں اکتاہٹ آنے لگ رہا ہے. اللہ اکبر. یعنی تم بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو، بند کر دو، باقی دوسرے گھنٹوں تم کسی اور چیز میں مصروف رہتے ہو، اکتاہٹ نہیں ہے تمہیں. اللہ اکبر. تو دل کا علاج ہو.
تو قرآن پاک کی یہ تلاوت کے سلسلے میں یہ باتیں تھی جو مجھے عرض کرنی تھی کہ ہر نوجوان کو بلکہ ہر مومن اور مومنہ کو قرآن کی تلاوت سیکھنا ہے. اور آج کے زمانے میں ایک اور بات لاحقہ ہے یہ، آپ نے جو کہا نا کوئی سیکھا نہیں جی تو اس کے لیے کیا ہے، دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر نہیں رہے گا سیکھا کیوں نہیں. اچھا ہم مان بھی لیتے ہیں جیسے وہ زمانہ ہوتا جہاں استاد نہیں مل رہا ہے، ٹیچر نہیں مل رہا ہے، اس دور کے بچے کیا عذر پیش کریں گے؟ تمہاری مٹھی میں ہر چیز ہے آج، کون سی چیز تمہارے موبائل میں نہیں ملتی آج بتاؤ؟ قرآن سکھانے والے تو بے شمار قاری موجود ہیں، آپ تو گھر بیٹھے قرآن آج سیکھ سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ قاری صاحب نہیں آئے، حافظ صاحب نہیں آئے، میں کیسے سیکھوں، یا میں معذور تھا میں جا نہیں سکتا. ارے تو تمہارے گھر تک یہ چیزیں آ گئی ہیں جدید ذرائع کے آ جانے کے بعد. تو میں کہتا ہوں اب تو تمہارے پاس کوئی عذر ہی نہیں ہے. کیا کہہ کر کے بھاگو گے کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ اللہ اکبر. وہی والی بات ہے مفتی صاحب، کسی نے کیا خوب کہا کہ قیامت کے دن تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم فیس بک دیکھتے تھے کہ نہیں، بالکل پوچھا جائے گا کہ ہولی بک پڑھتے تھے کہ نہیں. بالکل کم سے کم اتنا تو پڑھنا آئے نا کہ بندہ اپنی نمازیں درست کر لے. بالکل. ایک اور سوال بھی ذہن میں آتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید اس طرح کی بات لوگ پوچھنا چاہتے ہیں. قرآن پاک کی مختلف آیات کو، صورتوں کو وظائف کے طور پر اور علاج کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، تو کیا اس کی شرعی طور پر اجازت ہے یا اس کا واقعتاً فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیں قرآن پاک میں خود رب تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن میں ہر وہ چیز اتاری جو مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے. سبحان. تو قرآن پاک ہے شفا. تو اب قرآن پاک کو صرف اس غرض سے استعمال کرنے کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں. ہاں احادیث میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کچھ بیماروں کو یا کسی کو سحر ہوا تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور دم کیا اور ان کو افاقہ بھی ہوا. سورہ فاتحہ کا نام ایک شفا بھی ہے. تو سورۃ الفاتحہ کے ذریعے سے یا دیگر آیات بینات یقیناً یہ شفا ہے اور کلام رب العالمین ہے تو اثر تو رکھتی ہیں. دیکھیں شفا تو رب تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے. تو اس اعتبار سے جائز ہے کہ قرآن پاک کی مخصوص آیات یا صورتوں کے ذریعے سے کسی کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو شفا دے دے. بالکل جائز ہے، شفا ملتی ہے، بالکل ملتی ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ کچھ صورتوں کے حوالے سے ان کی فضیلت اگر آپ بیان کر دیں تو ہمارے ناظرین کو اس سے بھی بہت فائدہ ہو جائے گا. بالکل، چونکہ اب مجھے اندازہ بھی تھا کہ اگلا سوال آپ یہی کریں گے. حضرت یہی تو آپ کی خوبی ہے نا، آپ سمجھ جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی یہ سمجھ لے کہ کچھ صورتوں سے آیتوں سے افاقہ ہو سکتا ہے تو اگلی بات یہی پوچھیں گے تو وہ بتا ہی دیں کہ بتا دیں پھر وہ کون سی ہے اور کیا فضیلت ہے. اب میں بتا تو دوں گا لیکن اس شرط کے ساتھ سارے لوگوں کے لیے کہ اس کے عامل بن جائیں بلکہ روز قرآن پاک کو ہاتھ میں اٹھانے کا عہد کر لیں. بہت اچھا. میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو. الحمدللہ میں جس وقت 12 سال کی عمر کا تھا جب میں حافظ قرآن ہو گیا تھا ماشاءاللہ. الحمدللہ میرے والد گرامی بڑے عالم دین رہے اور میں جب چھٹیوں پہ آتا وہ خود بھی عامل تھے، لوگوں کو قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سے ہی بہت ساری چیزیں تعویذات وغیرہ بھی دیتے یا دم کر کے بھی دیتے. تو میری والدہ جو ہے وہ ہمارے والد سے کہتی کہ اس کو بھی کچھ دے دیں. میں جب حافظ بن کر کے آیا پھر عالم کورس بھی کر رہا تھا تو کبھی نظر بد کا اثر ہے یا کبھی طبیعت کی خرابی ہے، انہوں نے کبھی مجھے نہیں دیا. اور وہ کہتے کہ اس کے سینے میں قرآن پورا موجود ہے، ہم تو 1 آیت 2 آیت کسی کو لکھ کر کے دیتے ہیں، اس کی تسلی ہے یہ. اور جب اس کے پاس ہے تو اس کو احساس ہو کہ پورا قرآن موجود ہے ہمارے پاس. تو میں یہاں یہی کہوں گا کہ وظائف یا قرآن کی آیتیں میں بتا تو دوں گا لیکن ہر بندہ جو مجھے سن رہا ہو وہ اس بات کا عہد کر کے لے چلے کہ پورا کیوں نہ میں تلاوت کروں قرآن پاک. بہت اچھے، سبحان اللہ. پوری قرآن کو کیوں نہ تلاوت کروں. ایک بندہ آیا اور کہا کہ رات کو وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کا گھوڑا ہنہنانے لگا، بھدک رہا تھا. پھر آپ بند کرتے تو پھر وہ گھوڑا ہنہناتا تھا اور اس کے بعد پھر وہ تلاوت کو ہی بند کر دیا. واپس آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ایسا معاملہ ہو رہا تھا. تو حضور نے فرمایا تلاوت جاری رکھو کیونکہ سکینہ اترتا ہے جب یہ تلاوت کی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو تلاوت کرنے کے وقت سکینہ اترتا ہے جو جانوروں کو بھی احساس ہوتا ہے. اللہ. تو پھر انسانوں کو کیوں نہیں اثر ہوگا؟
کیا کہنا ہے مفتی صاحب، تو انسانوں کو اثر ہوگا، تلاوتیں ہیں تو، لیکن بندے کو یہاں یہ چاہیے، مومن کو یہ چاہیے کہ اللہ کا کلام میرے ساتھ ہے اور میں پورا روز تلاوت کروں گا۔ اب میں فضائل بتانے چلا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جس نے سورہ یاسین پڑھ لیا پورے دن کے لیے اس کی کافی ہو گیا، ضرورتیں پوری ہو گئی اس کی، اچھا، پورے اس کی دن کی ضرورتیں پوری ہو گئیں، سبحان اللہ اللہ، تعالیٰ اس کو محتاج نہیں بنائے گا۔ واہ واہ ایک واہ، دوسری حدیث میں ہے، سورہ صافات کا بھی ذکر ہے ساتھ میں۔ صحیح، اور پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ واقعہ کی تلاوت کی، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ عورتوں کو، بچوں کو سورہ واقعہ کی تلاوت سکھاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک حدیث پاک ہے، یعنی یہ جو اہمیت ہے بتا رہا ہوں میں کہ کتنی صورتیں ایسی ہیں، تو میں جتنی صورتیں بتاؤں گا اگر آپ وہ ساری چیزیں تلاوت کرنے لگ جائیں تو پھر الحمدللہ آپ بڑے عامل ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ قرآن پاک جیسے تلاوت ہوتا ہے اسی انداز سے تلاوت کرتے چلے جائیں، کیونکہ حدیث ہے کہ اگر بندے کو دعا کرنے کا وقت نہیں ملا اور تلاوت میں مشغول رہا جی، تو فرمایا گیا ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی اس کے مانگنے سے سوا، بلکہ جتنے لوگ دعا کر رہے ہوں گے ان سب سے سوا اس کو عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب کا کلام پڑھنے میں مصروف ہے، وہ دعا کرنے کا وقت نہیں ملا اس کو۔ کیا کہنے ہیں مفتی صاحب، واہ واہ، تو جو وظائف کے پیچھے بھاگ رہے ہوں ان سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ، ہر آیت وظیفہ ہے، ہر آیت شفا ہے۔ سبحان تو اللہ، تلاوت اگر جاری رہی، اب کچھ صورتوں کے فضائل کے سلسلے میں آپ نے فرمایا، تو جو مشہور صورتیں ہیں سورہ یاسین پاک کی تلاوت گھروں میں ہونی بھی چاہیے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور پورے قرآن کا دل یاسین ہے۔ واہ واہ واہ، اور پھر یہ فرمایا ہر چیز کی زینت ہوتی ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ سبحان اللہ، یہ سورہ رحمان کی فضیلت میں بھی ہے۔ اور پھر ایک ایسی صورت میں آپ کو بتاتا ہوں، ایسی صورت جس کی فضیلت میں ترمذی شریف کی حدیثیں ہیں اور کئی صحیح احادیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ بتاؤں جو 30 آیتوں والی ہے، اور وہ ایسی صورت ہے کہ یہ اپنے قاری کو اس وقت تک چھوڑتی نہیں جب تک جنت میں داخل نہ کرا دے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب تبارک و تعالیٰ سے بحث کرنے لگتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ اپنے تالی کو، اپنے قاری کو اس وقت تک نہیں چھوڑتی کہ جب تک وہ جنت میں نہ چلا جائے۔ کیا بات ہے حضور، تو پوچھا یہ کون سی صورت ہے؟ سننا چاہیں گے؟ جی حضرت جلدی ظاہر بتائیں، سی بات ہے کہ سارے لوگ سننا چاہیں جلدی جاننا چاہ کہ رہے ہیں حضور۔ سورۃ الملک، جس کو ہم اللہ، تبارک کہتے ہیں، ماشاء اللہ، تبارک الذی بیدہ الملک واہ وہو واہ علی واہ، کل شیء قدیر۔ سبحان اس کی فضیلتیں تو اتنی ہے حافظ صاحب کہ ایک صحابی نے ایک قبر پر اپنا خیمہ لگا لیا۔ اللہ، ان کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا وہ بتا رہا ہوں کہ وہ خیمہ لگا لیا اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے، اور رات گزرنے لگی تو ان کو تلاوت کی آواز آ رہی تھی سورہ ملک کی، تو وہ گھبرائے ہوئے آئے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک قبر کے اوپر خیمہ لگا لیا اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ قبر ہے، لیکن وہاں سے مجھے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یقیناً سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچا لیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ایک روایت یہ بھی میں بتاتا ہوں کہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا جیسے قبر میں جاتا ہے تو عذاب آتا ہے، اگر گناہوں کی وجہ سے سر کی طرف سے آتا ہے تو سر خود ہی اس کو بھگاتا ہے عذاب کو کہ اس کے قریب میں آنے نہیں دوں گا تجھے، کہ یہ تو سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا ہے۔ واہ واہ، بازوؤں سے آتا ہے تو بازو اس کو عذاب کو ٹال دیتے ہیں کہ نہیں، ہم تجھے قریب آنے نہیں دیں گے کہ یہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اور ایک فضیلت سنیں، مزے کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سورہ ملک کی تلاوت کا آپ نے اس کو فضیلتوں میں لکھا بھی ہے کہ یہ ایک ایسی سورہ ہے، نور والی سورہ، کہ بندہ جو روز تلاوت کرتا ہے سورہ ملک، دیکھیں میں کہتا ہوں نوجوانوں سے کہ اس سے بہتر دوستی کیا ہے جو تمہیں قبر میں بھی نہیں چھوڑتی ہو۔ واہ واہ واہ، دنیا کے دوست تو جنازے میں آ جائیں گے اور مٹی ڈال کے چلے جائیں گے، گھنٹہ بھر بیٹھتے نہیں کوئی، جتنا بھی عزیز ہو کہو اس سے کہ میری قبر میں تو بھی ساتھ بیٹھ جا، جس دن میرا انتقال ہو آئے گا کوئی؟ ارے ماں نہیں آتی، باپ نہیں آتا تو دوست کیا خاک آئے گا؟ دنیا میں ہمارے سفید کپڑے پر دھول لگنے نہیں دیتے، لیکن یہی دوست ہم پر خاک ڈال کر کے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی عبرت کی چیز ہے، اس دن کون تمہارے ساتھ ہے؟
جب تختیاں بند کر کے اندھیرے کمرے میں تم کو چھوڑ کر دنیا رخصت ہو چکی ہو، گھبراہٹ اور وحشت کا عالم ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا بندہ قبر میں جاتا ہے تو جیسی وہ قبر میں پہنچا، یہ رب کی بارگاہ میں گئی، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتی ہے اور پھر یہ بحث شروع کرتی ہے کہ مولا اس کو قبر میں عذاب نہ دینا، وہ روز مجھے تلاوت کرتا تھا۔ واہ واہ واہ، کہا جائے گا کہ نہیں اس کے فلاں فلاں گناہ ہے، تو وہ کہنے لگتی ہے کہ نہیں، تو رب تعالیٰ یہ بتا کہ میں تیرے کلام کا حصہ ہوں یا نہیں۔ ہائے 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 ہائے، رب تعالیٰ فرماتا ہے تو میرے کلام کا حصہ ہے، تو یہ کہتی ہے کہ اگر میں تیرے کلام کا حصہ ہوں تو مجھے تلاوت کرنے والے کو چھوڑ دے، کیا بات ہے مفتی صاحب، اس کو بخش دے۔ یہ دوستی کا حق ادا کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ دوستی کا حق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو جھگڑے کا لفظ آیا ہوا ہے کہ سورہ ملک بحث کرتے کرتے یہاں تک آئی کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جا، جو تجھے تلاوت کرتا تھا اس کو میں نے بخش دیا۔ واہ واہ واہ، مجھے لگ رہا ہے مفتی صاحب ساری نیت کر رہے ہیں آج تو بالکل انشاءاللہ یہ فضیلت سن کر فرض ہے اخلاقی طور پر ہر سننے والے کو کہ ایسے دوست کو کون چھوڑنا چاہے۔ واہ واہ واہ، اب سورہ ملک کہتی ہے اب سو جا، تیرے لیے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیغام لایا، اور پھر اس کے بعد اس کو بچھونے دیتی، اوڑھنے دیتی ہے اور ساری چیزیں۔ میں کہتا ہوں کہ قبر میں یہ دوستی کا حق ادا کرنے والی سورہ ملک کو اگر نوجوان نہیں پڑھتا تو کس قدر حرمہ نصیبی ہے۔ بالکل آج کے زمانے میں کہتا ہوں کہ آسان اتنا ہو گیا، چلو تم قرآن پاک اٹھا نہیں پا رہے ہو یا پھر تمہارے پاس ایسی تھکان آ گئی ہے، ارے میاں وہ جو گانے سنتے سنتے جو تم سوتے ہو ایئر فون لگا کر کے، کیا یہ اچھا ہوتا ہے؟ 3 منٹ کی سورہ ہے، اگر اچھے قاری سے آپ سنتے ہیں 3 سے لے کر کے 7 منٹ بہت آرام سے بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو 3 سے 7 منٹ کے اندر تم یہ سورہ ملک جو ہے کانوں میں لگا کر کے سن تو لے سکتے ہو جی، تو اتنا تو بندے کر ہی سکتے ہیں۔ کیا بات۔ اس کے علاوہ بہت سارے صورتیں ایسی ہیں جن کے فضائل ہیں، جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ 2 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھی، وہ سورہ بقرہ کی آخری دعائیں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا گیا کہ آپ روزانہ رات کو کیا پڑھتے تھے، تو فرمایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو روزانہ تلاوت کرتے اس میں سجدہ ہے، جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوں تو پھر کیا کہنے، یہ بڑی فضیلتوں والی صورتیں ہیں۔ واہ، وہ چھوٹی صورت کا بھی بتا دینا، سورہ اخلاص کا بھی۔ بالکل، سورہ اخلاص تو ظاہر سی بات ہے، کہا گیا ثلث القرآن۔ واہ، سورہ اخلاص جو ہے وہ تہائی قرآن ہے، تہائی کا 1/3 ہے، اور 3 مرتبہ پڑھا تو ایک قرآن کے برابر ہے۔ زندہ باد، سبحان اللہ۔ اسی لیے اکثر معمولات اہل سنت و جماعت میں جہاں فاتحہ خوانی ہوتی ہے دیکھیں 3 مرتبہ ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، بالکل، تو ثواب میں جو ہے وہ پورے قرآن کے پڑھنے کے برابر اس کو دیا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، لیکن اس کا کوئی یہ پوائنٹ بھی نہ نکال لے کہ بس میں سورہ اخلاص پر اکتفا کر لوں، 3 بار پڑھوں گا ایک قرآن برابر ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اس کو قرآن عظیم کے اس حسین باغیچے کے دوسرے پھولوں کو بھی دیکھنا ہے۔ کیا خوبصورت جملہ دیا آپ نے، یہاں سے اس سے خوشہ چینی کرے، کیا کہنے، واہ واہ۔ اور ساتھ میں یہ صورت کا بھی میں بتا دوں، اور ضروری بھی ہے، کیونکہ ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں اپنے بچوں کو یہ تلقین کرنا ہے، قیامت کی نشانیاں، بڑی نشانیاں بھی وقوع پذیر ہونے والی ہیں۔ سورہ کہف کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نور ہے، جمعہ کے دن خاص طور پر اس کی تلاوت کی فضیلت آئی ہے۔ جمعہ آئے تو سورہ کہف کی تلاوت ہمارے گھروں پر تو عام رواج ہے، اچھا، اور بلکہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کرا دو، جس کو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد ہو گئی، کیا فضیلت ہے پتہ ہے؟ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دجال کا فتنہ اتنا خطرناک فتنہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روئے زمین پر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں، اتنا بڑا فتنہ، اس سے بچنا اتنا مشکل لوگوں کا۔ اللہ کے نبی سید الانبیاء جب اپنی دعاؤں میں یہ کہتے ہوں نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے مولا ہم پناہ مانگتے ہیں تیری مسیح دجال کے فتنوں سے، کون؟ سید المعصومین پناہ مانگ رہے ہیں، تو پھر وہ بہت بڑا فتنہ ہے دجال کا۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ ایک ہی دن میں لاکھوں لوگ جو ہے بے ایمان ہو کر کافر ہو جائے اور اس کو وہ مان لیں جس کی اس کی خواہش ہے۔
اس کو خدا مان لیں، اس کے کرتب دیکھ کر کے ایمان ڈگمگا جائے گا دجال کے فتنے کے وقت، اللہ، اور اس وقت محفوظ رہنے والے لوگوں کے متعلق یہ فضیلت آئی ہے۔ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جسے یاد ہو، اس بھیانک فتنے سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سورہ فلق سورہ ناس کا بھی بتا دیں پھر۔ ہاں بالکل، اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی ضروریات میں سے ہے۔ جی یہ صورتیں جو اتری ہیں نا، ان کی شان نزول کو بھی اگر آپ دیکھیں، یہ اس وقت جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سحر کا معاملہ ہوا، جادو کا معاملہ ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ 2 صورتیں رب تعالیٰ نے عطا فرمائی جس کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ جی، تو یہ 2 صورتیں جو بندہ پڑھ لے، ایک صبح کو 3 مرتبہ پڑھ لے، دن بھر وہ ہر طرح کے جادو کے حملوں سے محفوظ رہے گا۔ واہ 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 واہ، سبحان کیسے بھی جادو ہو، سحر ہو، اللہ حفاظت فرمائے گا۔ سبحان۔ دیکھیں طاقت جو رب تعالیٰ کے کلام میں ہے، وہ پورے دنیا کا جادو مل کے نہیں کر سکے گا، ہو مقابلہ نہیں کر سکے گا، کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ باطل باطل ہے، حق حق ہے۔ بے شک بے شک۔ تو میں بچوں سے بھی کہوں گا، بچیوں سے بھی کہوں گا، آج کل ہو کیا رہا ہے حفصہ، میں آپ کو بتاؤں، ہماری بچیوں کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی نکالا ہے ظالموں نے کہ یہ جیسی جوان ہیں باہر نکلتی ہیں تو ان کو پھانسنے کے لیے درندے، میں یہ کہہ رہا ہوں دوسرے جو مسلمان بچیوں کے اوپر پھندے ڈالتے ہیں، وہ جادو کا بھی سہارا لیتے ہیں، کیونکہ کئی کیس ہمارے پاس اس طرح کے آئے جی 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 کہ بچیاں اپنے باپ کو پہچاننے سے انکار کر رہی ہیں۔ اتنا سخت عمل، اتنا سخت معاملات، اور جب ان کے ساتھ یہ عمل کا توڑ ہوا تو وہ رونا دھونا، باپ سے گلے ملنا، 1 ہی گھنٹے کی بات ہے۔ تب اس دن مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اس راستے سے بھی ہماری بچیوں پر حملہ آور ہیں کتے اور ظالم۔ تو ہر باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو گھر سے باہر نکلنے سے پہلے یہ تلقین کر کے بھیجے کہ بیٹا معوذتین 3 مرتبہ پڑھ کر کے دم کر کے گھر سے جاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح کے ظالم کے جادو کے حملے سے تیری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ساری صورتیں ہے ہی، اس کے علاوہ اور بھی میں بتاؤں، نظر بد جب ہو جائے جی، کسی کو، نظر حق ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نظر جو ہے اونٹ کو ہانڈی تک لے جاتی ہے، انسان کو قبر تک لے جاتی ہے۔ ہانڈی تک مطلب یہ اونٹ کٹ جاتا ہے، پک جاتا ہے۔ جی جی جی۔ تو نظر کے متعلق فرمایا، اور جب نظر ہوتی ہے تو اس کے اثرات بھی ہیں، لیکن اس کے اثرات جب جسم پر ہوتے ہیں تو کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں صحیح جسم کے اندر۔ تو تقریباً 40 نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ نظر کو پہچاننے کے 40 نشانیاں۔ اچھا، اچانک تبدیلی یہ سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور کبھی کبھار جسم کے گوشت کا پھڑ پھڑانا، رانوں کا ہلنا، کانوں کا گرم ہونا، جوڑوں کا درد ہونا، اور اچانک ناک سے خون کا بہہ جانا۔ اچانک جو تبدیلی ہوتی ہے تو یہ نظر بد کی بڑی علامتوں میں سے ہے۔ تو جب اس طرح کی چیز ہو تو قرآن پاک کی عظیم سورت ہے سورہ قلم، 29ویں پارے میں موجود ہے، اس کی آخری آیتیں ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ نظر بد کی کاٹ کے لیے بہت مؤثر ہے۔ کتنے بار پڑھنی ہے اس کو 7 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھ کے، ہاں، اور اس نظر بد کا کاٹ ہو جائے گا۔ اور بھی بہت ساری آیتیں، بہت ساری ہیں، فضیلتوں کے عامل ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ قرآن پاک کو ہم بیان کر رہے ہیں تو ایک ایک آیت جو ہے اپنی اپنی فضیلتوں کے حامل۔ واہ واہ واہ، سب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا، اور آج تو آپ نے ہمیں عملیات کے حوالے سے بھی بڑی رہنمائی کی ہے کہ قرآن پاک سے الحمدللہ کس طرح ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اپنے بالکل، بچوں میں کی۔ آپ سے یہ بھی کہوں گا عملیات کے سلسلے میں نے نہیں کہا، یہ قرآن پاک کی فضیلت اور صورتوں کی فضیلت، اور اپنے سننے والوں کو آپ یہ بات ضرور کہیے کہ بہت سارے مسلمان صرف اور صرف عملیات کے چکر میں پاگل ہوئے جا رہے ہیں۔ تو اتنا بڑا کلام ربانی تمہارے پاس ہے، اس کی تلاوت کرو، یہ ساری چیزوں کے لیے کافی ہے۔ واہ واہ، اور کہاں کسی کی دکان چلانے کی ذمہ داری تم نے لے رکھی ہے، اور اس میں ڈسے بھی جاتے ہو، مارے بھی جاتے ہو۔ ایسے ایسے باباؤں کی دکانیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں جی، ہاں، اس میں عورتیں سب سے زیادہ شکار ہو جاتی ہیں، عورتیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ آسانی کو دیکھتے ہوئے یہ سب چیزیں۔ ہاں، ہم یہ کہتے ضرور ہیں کہ قرآن پاک کی آیات بینات میں اثر ہے، تو تم خود سیکھو، خود پڑھو، تلاوت کرو، اس کا اثر اپنے آپ میں بھی محسوس کرو گے، اپنے گھر میں بھی محسوس کرو۔ اصل میں قوم حضرت اتنی زیادہ سست کاہل ہو چکی ہے ان معاملات میں، کہتی ہے پڑھنا نہیں پڑے، کوئی ہمیں دم کر دے، کوئی گھول کے پلا دے، کوئی تعویذ دے دے، باندھ لیں گے، پڑھنا نہ پڑے۔
اس کا کیا کریں مفتی صاحب؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب تم آسانی کے چکر میں جاتے ہو تو ہوتا یہی ہے کہ ٹھوکر کھا کر کے گر جاؤ گے. آپ تو اس دنیا میں بھی دیکھیں جو راتوں رات کروڑ پتی بننے کے اس میں جاتا ہے وہ روڑ پتی بن جاتا ہے کبھی. کروڑ پتی بن جاتا ہے. تو آسانی ڈھونڈنے والا اکثر دھکے کھاتا ہے اور گڈھے میں گرتا بھی ہے. اللہ. تو یہاں ہونا چاہیے کہ قرآن پاک تمہارے لیے اتارا گیا ہے، سیکھو اور پڑھو اور اس کو اپنے آپ میں گھر پر بھی استعمال کرو اور سارے بچوں کے لیے بھی یہ کفایت کر جائے. سبحان اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مفتی صاحب بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی.